وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مر جائیں. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر آدھی جائیداد خامن کو مل جائے گی. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد، اور اگر اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر 1/4 ملے گا، یعنی وہ اس کا آدھا ہو جائے گا، کیونکہ باقی تو اولاد کو بھی تو دینا ہے نا. اس کے بعد جو کہ چھوڑ جائیں، وہ ترکہ کی جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اور ادھار جو ہے اس کو اتارنے کے بعد، وصیت اور ادھار کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مر گئے ہو تو اب تمہاری بیوی کو 1/4 ملے گا. ویسے تو 1/8 ملتا ہے، اس کیس میں 1/4. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد، اور اگر اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ پھر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد ہوگا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اب اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے. کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، تو اب اس کو کہلایا جاتا ہے کلالہ. اب ظاہر ہے اس کے لیے پھر ایک ڈیفرنٹ احکام آئیں گے. اب امراتم وَلَهُ أَخٌ، اب کلالہ ہے اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی ہو یا بہن، او اختن، اس کا یا بھائی ہو یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. پھر کلالہ ہے مرنے والا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کا بھائی بہن ہے، تو سب کو 1/6 حصہ اس کی ٹوٹل دولت میں سے ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب اگر زیادہ ہیں، یعنی وہ جو مرنے والے کے جو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو وہ سب پھر شریک ہوں گے 1/3 مال کے اندر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد. غیر مضار، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کا حصہ کم نہ کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ یہ تقسیم کیا جائے. وصیۃ من اللہ، یہ نظام جو وراثت ہے، قانون وراثت، یہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے، بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے اس طرح ہی آپ کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے. تو تم بھی اگر کسی سے کوئی نافرمانی دیکھتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو جائیداد نہ ملے، جس کو جو حصہ ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، مال کا تو مالک اللہ ہے. یہ 2 آیات کور ہوئی، 11 اور 12. اس کے اندر سارا ذکر آ گیا. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت ہے کلالہ کے کچھ احکام رہ گئے تھے، تو وہ پھر سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے نا 176، اس کے اندر بیان ہوا. یہ آخری آیت ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. برا بن عازب کہتے ہیں قرآن کی جو آخر میں آیت نازل ہوئی وہ کلالہ والی تھی. یستفتونک، اے نبی علیہ السلام یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، کوئی بندہ مر گیا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھی جائیداد مل جائے گی. اب یہ دیکھیں نا، آدھی جائیداد تو اس کو مل گئی، باقی کدھر جائے گی؟ ماں باپ بھی نہیں، بہن بھی ایک ہے، اس میں قرآن خاموش ہے. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ جو باقی ہے نا وہ قریبی مرد کا ہوگا، اس کے کوئی کزنز ہوں گے، ان کو مل جائے گا. کزنز بھی نہیں ہے، کوئی قریبی اور بھی نہیں بچا، تو واپس اس بہن کو بھی مل سکتا ہے، پورے کے پورے وہ مالک ہو سکتی ہے. اہل تشیع کا یہاں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے آدھا حصہ تو رکھ دیا اس بہن کے لیے،
باقی آدھی دولت بھی اسی بہن کو ہی واپس ملے گی، اور وہ بچنے والی دولت کے اعتبار سے یہ تو ملنی ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تو حصہ اللہ نے رکھا ہی رکھا ہے، باقی آٹومیٹکلی اس کو ملنا ہے۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں چونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچ جائے وہ قریبی مرد رشتہ دار کا ہے، یہاں پہ یہ اختلاف موجود ہے، بال یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ وارث ہوگا اگر کوئی اولاد نہ ہوئی اس کی، یعنی مرنے والی اگر عورت ہے تو اس کے سارا مال اس کے بھائی کو مل جائے گا۔ عورت کے کیس میں سارا مال، کلالہ اگر عورت کوئی مری ہے جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہے تو بھائی 100% وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اور اگر دو بہنیں ہیں تو 2/3 حصہ بھائیوں کی جائیداد کا اس کو ملے گا، مما ترک جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن اور بھائی اس کے مکس ہیں، یعنی وہ کلالہ کے جو ہیں وہ 2 بہنیں ہیں 3 بھائی ہیں، یا 1 بھائی ہے 2 بہنیں ہیں، تو پھر وہی قانون لگے گا کہ بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بہک نہ جاؤ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بھی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا، یہاں علماء سے آپ سوال کریں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ کوئی زندگی میں سوال کیا تو وہ کلالہ کے بارے میں ہی کیا ہے، حتیٰ کہ پھر نبی علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا کہ بھی قرآن میں جو کلالہ کی آیات آ گئی یہ کافی ہیں۔ اب اگر بہت زیادہ باریکیوں کو بیان کیا جائے نا، پھر بیچ میں جو کہیں پہ دوسروں کے لیے حصہ بننا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا اس میں سپیس موجود ہے نا کہ آ گیا اس کو آدھا مل گیا، اس کو 2/3 مل گیا، تو باقی اب سپیس خالی ہے۔ تو وہ حکومت وقت کا کام ہے کہ اس اعتبار سے اسے تقسیم کر دے، یا اس کے قریبی مرد رشتہ دار کو مل جائے، ایون کسی NGO کے پاس چلے جائے۔ کلالہ کے اوپر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کیسز بہت کم ہوتے ہیں کلالہ والے، زیادہ تر کا تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔ ہمارے تو یہاں پہ ابھی خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے، اس حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جینون کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بھی مر چکی ہو، ماں باپ بھی مر چکے ہوں، کئی ایسی بوڑھیاں ہوتی ہیں جو لمبی عمر پہ آ جاتی ہیں، تو پھر اب ان کی کوئی خدمت کر رہا ہے تو ظاہر اس کو تو کچھ نہیں ملنا، تو وہ اپنی زندگی میں 1/3 مال اسے وصیت کر سکتی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد مل جائے، یا اپنی زندگی میں خود 1/3 مال اسے گفٹ کرتا ہے۔ لیکن مدرسے نہ گفٹ کریا کرو، خدا دا نہ ہے۔ ادھر بھی ایک بندہ ہمارا جاننے والا ہے، وہ پوری جائیداد جو ہے نا وہ ایک مدرسے کو لکھ کے چلا گیا۔ یار مجھے بتائیں، آپ کی اولاد بھوکی مرے اور مولوی اپنی توندیں بڑھائے، اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈلے، اس کی جائیدادیں اور پلاٹ بڑھیں، تو آپ بخاری مسلم کی حدیث سن چکے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے کہ تو خود ان کے لیے چھوڑ کے مر۔ آپ کی اولاد لوگوں سے مانگ رہی ہے اور لوگوں کی اولاد کو آپ کھلا رہے ہیں، کتنا الٹا قانون ہے۔ ایسی مت ماری ہو۔ پھر یہ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں مولوی، یہ اکثر جو ہے نا وہ میت کے نا وہ جہاں پہ سوگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ اگر کوئی بچہ باہر سے آیا تو اس کے سامنے ویسے ہی بات کر دیں گے کہ یہ آخری وقتی تو ابا جی کہندے سن اے پلاٹ انہوں نے مسجد نو دینا ہے، خواہ مخواہ کہندے سن۔ اور وہ جو جھوٹ بولنے والا بھی امت کے وسیع تر مفاد میں بول رہا ہوتا ہے، اور امت تو خود ہی ہونے رہے، یا انہوں نے وعدہ کیتا سی جی اینے لاکھ روپے دینا ہے، اب بیٹا یا وہ 2 لاکھ کا تو بیٹا 50,000 تو دے گئی نا، ورنہ تو باقی لان تان کریں گے یار یہ اچھا بیٹا ہے۔ اس طرح میرے بھائی کوئی کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ لکھوا کے وصیت نہیں گیا اور گواہ موجود نہیں ہے، سچے جھوٹے نہیں، تو تب تک اس طرح نہیں ہوگا۔ خام خواہ پہنچ جاتے ہیں، اور خصوصاً امیر لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی میت کے اوپر لوگ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نا اولاد کو پہنچ جاتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دے دیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کلالہ والی آیت 176 کور ہوئی۔ اب یہ جو اس 2 رکوع کی 2 آیات جو ہے نا 11 اور 12 تو ہم نے کور کر لی تھی، اگلی 2 آیات جو ہیں اس کی تلقین کے اوپر وہ بھی کور کر لیتے ہیں۔